ناظرین السلام علیکم، میں خالد شہباز، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ عالم اسلام میں فرانس کے خلاف زبردست غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے۔ کویت نے باقاعدہ فرانسیسی پروڈکٹس کے بائیکاٹ شروع کر دیے ہے۔ ترکی اور پاکستان نے بھی اس کا اعلان کر دیا ہے اور دونوں ممالک کے سربراہوں نے فرانس کے صدر پر کڑی تنقید کی اور توحید رسالت کے معاملے میں ان کے موقف کی مذمت کی۔ وزیر اعظم پاکستان نے ایمانوئل میکرون پر اسلام پر حملہ کرنے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ میکرون کا اقدام مزید تہذیبی سرگرمیوں کو بڑھاوا دینے کا سبب بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ فرانسیسی صدر نے مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی۔ عمران خان نے فیس بک کے سی ای او مارک زکربرگ کو ایک مکتوب روانہ کیا جس میں ان سے مطالبہ کیا کہ وہ فیس بک پر اسلاموفوبیا سے متعلق مواد پر پابندی عائد کریں۔ انہوں نے کہا جس طرح فیس بک ہولوکاسٹ سے متعلق کسی بھی قسم کے مواد کو شیئر کرنے پر پابندی عائد کی ہے، اسی طرح اسلاموفوبیا سے متعلق بھی وہی موقف اختیار کیا جائے۔ سوشل میڈیا پر عمران خان پر فرانس کے ہم نوا تنقید کر رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ پاکستان کو نیوکلیئر طاقت بننے کے لیے فرانس نے کبھی پاکستان کا ساتھ دیا تھا، جس پر یقیناً اسے افسوس ہوگا۔ ترکی کے صدر کے سخت موقف پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ترکی سے فرانس نے اپنا ایمبیسڈر واپس بلا لیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ فرانس نے ہمیشہ مسلم دشمن موقف اختیار کیا اور اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ کیا جماعت اسلامی پر پابندی عائد کر دی جائے گی؟ یہ سوال اس وقت سے ابھر رہا ہے جب سے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے جماعت اسلامی پر تنقید کرتے ہوئے تخریب کاری کے لیے ذمہ دار قرار دیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جماعت اسلامی نے اپنی انسانیت نوازی سے غیروں کا بھی دل جیتا ہے۔ پاکستان اور کشمیر کی جماعت اسلامی کا جماعت اسلامی ہند سے کوئی تعلق نہیں۔ جماعت اسلامی امن آشتی کے پیغام کے ساتھ خدمات انجام دے رہی ہے۔ تلنگانہ یا حیدرآباد کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جماعت اسلامی نے بلا لحاظ مذہب جو خدمات انجام دی ہیں، اسے غیر معمولی سراہا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں روز محنت مزدوری کر کے گزر بسر کرنے والے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ دنیا بھر سے انسانی بنیادوں پر امداد مختلف NGOs کے ذریعے پہنچ رہی ہے اور NGOs پوری دیانتداری کے ساتھ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن نے CDUSA کے اشتراک اور تعاون سے سیلاب سے متاثرین کے ریہیبلیٹیشن کے لیے 1 کروڑ کے بجٹ کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ فوڈ پیکٹس، راشن کٹس، میڈیسن اور کلیننگ آپریشنز کے لیے گزشتہ 10 دن کے دوران 25 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ جناب مشتبہ عسکری کی نگرانی میں 10 سپروائزرز اور 50 والنٹیئرز نے سروے کیا ہے کہ کس طرح سے متاثرین کو ڈائریکٹ امدادی رقم ٹرانسفر کی جا سکے۔ چھوٹی دکانیں، کرانہ سٹورز، آٹو رکشاز اور کیبز کے دوبارہ استعمال کے قابل بنانے، ٹھیلا بنڈی کاروبار کرنے والوں کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ متاثرین کے بینکس میں ڈائریکٹ رقم ٹرانسفر کی جا سکے۔ 26 اکتوبر سے فاروق نگر، ہاشم آباد، الجبیل کالونی، کنگنا نگر، غازی ملت کالونی اور فاطمہ نگر کے 6 سلم بستیوں میں بازآباد کاری کا پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ CDUSA کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب سید مسر الدین حسینی اور جناب مشتبہ عسکری ڈائریکٹر ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن نے عوام سے انسانی بنیادوں پر تعاون کی اپیل کی ہے۔ امریکہ کے ممتاز ماہر نفسیات ڈاکٹر محمد قطب الدین کے فرزند ڈاکٹر محمد شہاب الدین کی NGO حیات میڈیکل ریلیف کی جانب سے بھی جناب سیف الدین کی نگرانی میں متاثرہ علاقوں میں امداد اور راحت رسانی کا کام جاری ہے۔ کمبل، کپڑے، راشن اور نقد رقم متاثرین میں تقسیم کی گئی۔ جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، جمعیت العلماء اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے امداد اور راحت رسانی کے کاموں کی ستائش کی جا رہی ہے۔ انٹرنیشنل مارشل آرٹس اور فری اسٹائل ریسلنگ چیمپئن خبیب نورماگومیڈوف نے اپنے پروفیشنل کیریئر سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ابوظہبی میں UFC 254 لائٹ ویٹ ٹائٹل چیمپئن شپ جیتی ہے۔ خبیب کے پردادا نور محمد امام شامل داغستانی کے خلیفہ تھے جو نقشبندیہ سلسلے کے امام تھے۔ خبیب ایک کٹر مسلمان ہیں۔ عالم اسلام انہیں اپنا ہیرو مانتا ہے۔ یہ تھی آج کی چند اہم خبروں پر نظر۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایسی کچھ خبریں لے کر۔ دیکھتے رہیے گواہ۔